نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام دینی بھائیوں، بزرگوں اور معزز خواتین اسلام اور عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ مبارک اجتماع ماہ ربیع الاول میں منعقد ہو رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مبارک مہینہ ہے. ہم لوگ اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہر ایمان والے کی آرزو ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ سنیں اور بیان کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اس وقت تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں سنانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک مفید بات زبان سے نکالے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، اصل چیز جاننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا ہے. دین کی باتیں جاننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں. کہنا سننا اس لیے ہے تاکہ ہم عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے اور آپ کے حالات زندگی کو جانیں گے تو ایک چیز آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گی، وہ ہے خود بھی آپ عمل کرتے تھے اور صحابہ کو بھی عمل کرواتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
عمل کرے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کی تمنا نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ عمل کچھ بھی نہ کرتے ہوں اور اللہ سے امید رکھتے ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا سکھایا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سبق سکھایا روز اول سے، وہ سبق یہ تھا کہ جو باتیں دین کی جانو اس پر عمل کرو. جو باتیں دین کی جانو اس پر عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی باتیں بتاتے تھے، چونکہ دین کی باتیں جاننا ضروری ہے. جو آدمی دین کی باتیں جانتا ہی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کے مبارک طریقے کو جانتا ہی نہ ہو، وہ اس آدمی کے لیے دور دور تک عمل کا راستہ نہیں کھلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے علم سکھاتے تھے، دین کا علم بتاتے تھے، اور پھر صرف علم بتا کر آپ چپ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس علم کے مطابق صحابہ کو عمل کرواتے تھے. میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ایک چیز ہے آدمی کسی چیز کو جانے، اور دوسری چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے. اگر آدمی جانتا ہو لیکن زندگی میں نہ لائے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہم لوگ جان لیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا رویہ کیسا تھا، اور آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی، اور آپ دوسروں سے معاملہ کیسے کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم نے جان لیا. لیکن اگر ہم آپ جیسے اخلاق اپنے اندر نہ پیدا کریں، آپ جیسا برتاؤ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، آپ کی طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش نہ آئیں، ہمارا معاملہ آپ کے معاملے کی طرح نہ ہو، ہمارے اخلاق آپ کے اخلاق کی طرح نہ ہو، ہماری عبادت آپ کی عبادت کی طرح نہ ہو، تو ایسے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسا جاننا کہ آدمی جان کر اس پر عمل نہ کرے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو باتیں سکھلاتے تھے اس پر عمل کرواتے تھے، اور صحابہ عمل کرتے تھے. آپ نے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی کہ صحابہ صرف دین کی کسی بات کو جاننے کے لیے نہیں سیکھتے تھے، بلکہ جو بھی جانتے تھے وہ اس لیے جانتے تھے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. قرآن پاک میں جو حکم نازل ہوتا فوراً اس پر عمل کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے فوراً اس کو عملی جامہ پہناتے تھے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اور آپ کی مبارک تعلیمات کو اور آپ کے حالات زندگی کو جاننا ہے، اور اس لیے جاننا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکتوں کا آدمی کو اندازہ تب ہوگا جب ان تعلیمات کو آدمی زندگی میں لائے گا. دوا کیا فائدہ کرتی ہے کب پتہ چلے گا؟ جب آدمی استعمال کرے گا. کوئی بندہ دوا جان لیا، دوا
سر میں درد ہو تو کیا دوا استعمال کرنا چاہیے، بخار آئے تو کیا دوا استعمال کرنی چاہیے، اسی طرح سے کھانسی ہو جائے تو کیا دوا استعمال کرنی چاہیے. آدمی جان لیا، ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا اور اس نے پڑھ لیا کہ بھائی یہ دوا ہے. ظاہر ہے کہ دوا جان لینے سے ہماری بخار نہیں جائے گی، سر کا درد نہیں جائے گا اور کھانسی نہیں جائے گی، بلکہ دوا کو استعمال کریں گے تو تب جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا. یہی حال ہے میرے بھائیوں بزرگوں، دین جان لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، دین پر عمل کرنے سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، دین کو اپنی زندگی میں برتنے سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. دین کی برکتیں آدمی کو تب ملتی ہیں جب آدمی دین کو اپنی زندگی میں برتتا ہے. آج ہم لوگ دین کی برکتوں سے، نبی کی سنتوں کی برکتوں سے محروم اس لیے ہیں کہ ہم دین کی باتوں کو جانتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لاتے نہیں، تو اس کی برکتیں ہمیں نظر نہیں آتی. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، سننے کے وقت عمل کرنے کا پورا پختہ ارادہ ہونا چاہیے، عمل کے ارادے سے سننا چاہیے، ہر بات عمل کے ارادے سے سننا چاہیے، پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے کے ارادے سے سننا چاہیے، اور دل کے اندر دین کی عظمت اور دین کی طلب لے کر باتیں سننا چاہیے. جتنی آدمی کو طلب ہوگی اتنی بات اس کو سمجھ میں آئے گی، طلب نہیں ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت شریفہ ہے. سورہ احزاب یہ 21ویں پارے کی صورت ہے. احزاب کے معنی آتے ہیں جماعتوں کے، گروہ اور جماعتیں. یہ سورہ احزاب کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی تھی، اس کا تذکرہ ہے. وہ جنگ ہے، اس جنگ کا نام غزوہ احزاب. اس جنگ کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس جنگ کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف جتنے مشرک قبیلے تھے، جماعتیں تھیں، سارے مشرک قبیلوں اور جماعتوں نے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب اور غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ سارے لوگوں نے منصوبہ بنایا مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا اور مسلمانوں کا صفایا کرنے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہر زمانے میں مسلمانوں پر مشکل حالات آئے. آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم ہی پر مشکل حالات آئے ہیں، ہم ہی پریشان ہیں. ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہی ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی مشکل حالات آئے. اب اس سے بڑے مشکل حالات اور کیا ہو سکتے ہیں کہ تمام یہود و نصارہ اور مکے کے تمام مشرکین، اطراف اکناف کے جتنے قبیلے تھے، سبوں نے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. ظاہر ہے کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ، یہود و نصارہ بھی کافروں کے ساتھ، اور صرف مکے والے نہیں، مکے کے فاصلے پر بہت سے قبیلے تھے، وہ سارے قبیلے جمع ہو گئے. سب نے، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اس سے پہلے جو بھی جنگ ہوئی وہ مکے والوں سے ہوتی رہی. جنگ بدر مکے والوں سے ہوئی، جنگ احد مکے والوں سے ہوئی، مگر یہ جو جنگ تھی جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، جنگ احزاب کہتے ہیں. اب ہم آج کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں، نبی کی سیرت
کہ ایک ایک واقعے کے بارے میں تفصیل سے کیوں بتانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو نبی کی سیرت معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے بھئی مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد مکہ میں کتنے سال آپ رہے، پھر مدینہ میں کتنے سال رہے، جتنے سال آپ مکہ میں رہے تو تب بڑے بڑے واقعات کیا پیش آئے مکہ میں، یہ جاننا چاہیے نا، مجھے جاننا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے، ہمارے بچوں کو جاننا چاہیے، ہمارے جوانوں کو جاننا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے، چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے اعتبار سے میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنے نبی کو پہچانوں، میں اپنے نبی کے حالات کو جانوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہو اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ جانے، آپ کے حالات کو نہ جانے، آپ کی تفصیلات کو نہ جانے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہوگی، انتہائی افسوس کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کو جاننا ہے مکہ مکرمہ میں 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 25 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی بیوی۔ نبی کی بیوی کیا ہوتی ہے امت کی بتائیے؟ ماں ہوتی ہے۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں سب کے سب ہماری مائیں ہیں۔ اب آپ سوچئے کوئی بندہ ایسا ہو ہمارے درمیان، اس کو اپنی ماں کا نام اگر معلوم نہ ہو تو کتنا جو ہے شرم کی بات ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر ہم میں سے کسی کو اپنی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو شرم سے ڈوب مرنے کا یہ موقع ہوگا نا، ہم ہر آدمی جو ہے نا سوچے گا۔ لیکن آپ حیرت کریں گے، ہماری جو روحانی مائیں ہیں نبی کی بیویاں، ان ساری ماؤں کے نام آج ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو نہیں معلوم۔ بھئی یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوں اور پھر کچھ عزم اور ارادہ لے کر ہم یہاں سے اٹھیں، تو یہ میرے بھائیوں ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہ کہنا سننا اور میرا دور سے یہاں آنا اور پھر یہاں کے ذمہ داروں کا اتنا پورا انتظام کرنا، یہ سب کامیاب ہے۔ لیکن اگر کچھ نہ ہوا، خالی سن کے چلے گئے، تو یہ سارا انتظام اور یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں، یہ سب ضائع ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، موٹی موٹی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہونا ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہر نبی کو نبوت جو ملتی ہے نا، 40 سال کی عمر میں ملتی، اس سے پہلے نہیں ملتی کسی بھی نبی۔ 40 سال کی عمر میں آدمی کی عقل پختہ ہوتی، مضبوطی آتی ہے، اور اللہ نے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور یہ 40 سال کی جو زندگی ہے نبوت سے پہلے، مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ قریش، اور قریش میں بھی شاخ جو تھی بنو ہاشم، اس آپ کی جو شاخ ہے اس کو بنو ہاشم کی شاخ ہوتی۔ سب سے یعنی شرافت میں، بزرگی میں، فضیلت میں، اخلاق میں سب سے اونچی جو شاخ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کو جو پیدا فرماتے ہیں نا، ہر چیز انتخاب فرماتے ہیں، یوں ہی نہیں پیدا ہوتے۔ اونچے قبیلے میں، اونچے خاندان میں، اچھے ماں باپ میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو بھی بچہ مکے میں پیدا ہوتا تھا شہروں میں، تو ماں باپ کیا کرتے تھے، دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی کیا کیا گیا، دودھ پینے کے لیے قبیلہ بنو سعد میں بھیجا گیا۔ آپ کی جو دودھ پلانے والی ماں تھی، ان کا نام بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، رضائی ماں کہتے ہیں، ان کا نام حلیمہ سعدیہ۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج کا ہمارا یہاں بیٹھنا فائدہ مند، کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ لمبی لمبی تقریریں ہم سن لیں مگر موٹی موٹی باتیں ہم کو معلوم نہ ہوں
تو پھر ان تقریروں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو آپ کی جو رضائی ماں تھی میرے بھائیوں بزرگوں، ان کا نام حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ کا مطلب کیا؟ حلم اور بردباری والی۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ۔ آمینہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ معنی ہے آمینہ کی۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ۔ عبداللہ آپ کے والد ماجد کا۔ تو حلیمہ سعدیہ یہ جو ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، جو بھی آتا تھا پوچھتا تھا کہ بھئی بچہ کیسا ہے، گھر والے بتاتے تھے یتیم بچہ ہے، تو وہ دودھ پلانے والی عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کو خواہش یہ ہوتی تھی کہ دودھ پلانے کے بعد جب ہم بچے کو لوٹائیں تو بچے کے ماں باپ کی طرف سے ہم کو تحفہ ملے، ہدیہ ملے، ہمارا اکرام ہو، ہمیں پیسے ملیں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی تھی۔ اب یہ پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو عورتیں کیا کرتی تھی؟ چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ جو بھی عورت آتی اسے بتایا جاتا کہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی شروع میں جو ہے نا چھوڑ دیا تھا، لیکن کوئی بچہ نہیں ملا حلیمہ سعدیہ، اور خالی ہاتھ لوٹنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر دوبارہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کے حق میں یہ سعادت اللہ نے رکھی تھی کہ آخری نبی کو دودھ پلانے کا اعزاز وہ حلیمہ سعدیہ کو ملنا طے تھا، تو حلیمہ سعدیہ نے لے لیا۔ جو ہی یہ پاک ہستی حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئی تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جس اونٹنی پر سوار تھی وہ اونٹنی دوڑنے لگی اور اس کے تھن میں دودھ جو ہے نا ابلنے لگا۔ خود میں جو ہے مریض اور بیمار تھی، میں اپنے اندر غیر معمولی تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ میرے گھر میں جب یہ بچہ آیا تو گھر کے اندر برکت ہی برکت۔ بابرکت ذات جب آئے گی تو برکت کیوں نہیں آئے گی؟ جن کے آنے سے پوری دنیا میں اجالا آیا، جن کے آنے سے پوری دنیا میں اجالا آیا، اور جو برکتوں کی سوغات لے کر اس دنیا میں آئے اور جو رحمت بن کر آئے، ظاہر بات ہے ایسا یتیم جو دراصل در یتیم تھے، وہ در یتیم جب کسی کے گھر میں جائے گا تو وہاں برکتیں نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، حلیمہ سعدیہ کے اپنے بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئی دودھ پلانے کے لیے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 چھاتیوں اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چھاتی سے دودھ پیتے تھے، اور ایک چھاتی کے لیے دوسرے بھائیوں کا حق۔ کیسا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ وہ ہستی جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرنا کے لیے آنے والی تھی، انسانوں کو انصاف دلانا اور انسانوں سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہستی آنے والی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ روز اول سے وہ انصاف پر قائم تھی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے لا کر لوٹا دیا، اور پھر اللہ کے نبی بچپن کے دن آپ کے گزرنے لگے۔ اب بچپن میں حلیمہ سعدیہ کی جگہ جو آپ رہے وہاں کیا تھا؟ ایک مرتبہ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک فرشتہ آیا۔ رضائی بھائیوں نے دیکھا ایک فرشتہ آیا اور آپ کو لٹا دیا، لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا اور اندر سے کچھ چیزیں نکالی اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور پھر جیسے کہ ویسے ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے عزیزو بزرگوں بھائیوں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم کو نبی کی زندگی کا علم ہونا چاہیے، تفصیلات میں نہیں، خالی موٹی موٹی باتیں تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں اگر کچھ نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر پڑھیں روزانہ، کتابیں ملیں گے؟ ملتی ہیں، چھوٹی کتاب بھی ملتی ہے، موٹی کتاب بھی ملتی ہے، درمیانی کتابیں بھی اردو میں بھی ملتی ہیں، تیلگو میں بھی ملتی ہیں۔ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو کم از کم میں آپ کی زندگی پوری پڑھ لوں، ایک مرتبہ پڑھ لوں اور گھر میں گھر والوں کو مکمل پڑھ کے سناؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہم اگر یہ کریں
ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی کوئی ایک کتاب ہم منتخب کر لیں. بہت ساری کتابیں ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے نبی رحمت، زیادہ موٹی بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں. وہ کتاب یا اس جیسی کوئی بھی اہل حق علماء کی کتاب ہم اپنے گھر میں روزانہ ایک آدھا گھنٹہ تعلیم کریں، سارے لوگوں کو بٹھا کر شروع سے. آپ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھ کے سناؤ گے تو ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ کتاب ختم ہو جائے گی اور کتاب میں پوری تفصیلات آ جائیں گی، ایک ساتھ پوری تفصیلات. کتنا بڑا کام ہوگا میرے بھائیوں بزرگوں. یہ تب ہوگا جب ہم اپنا وقت جو ہے نا غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہ کریں. واٹس ایپ پہ، موبائل پر، ان چیزوں میں جب ہمارا وقت جو ہے نا ضائع نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وقت کا صحیح استعمال ہوگا. زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بس اگر ہم روزانہ سیرت کی کوئی کتاب اپنے گھر میں پڑھ کر سنائیں تو میرے بھائیوں بزرگوں، گھر کے چھوٹے، گھر کے بڑے، گھر کے مرد، گھر کی عورتیں، سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو جائے گی. آپ بچپن کی زندگی جو ہے نا گزرتی چلی گئی اور آپ کا حال کیا تھا؟ بچپن سے ہی انصاف پسندی آپ کے مزاج کے اندر تھی، پروان چڑھتے چلے گئے اور جو ہے نا یعنی جوانی کی عمر میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری، آپ کی جوانی کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نمونہ ہے. ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے؟ آپ کا بچپن نمونہ ہے. ہمارے جوانوں کے لیے آپ کی جوانی نمونہ ہے. 25 سال کا نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو پہنچی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. آپ غور کرو، غور کرنے کی بات ہے. پہلا نکاح ہو رہا ہے اور آپ کی عمر 25 سال ہے اور جس سے نکاح کیا جا رہا ہے 40 سالہ بیوہ عورت ہے. 40 سالہ بیوہ عورت ہے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، سوچنے کی بات ہے آپ کے اندر کیسا جو ہے نا یعنی اللہ کی محبت اور تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم تھا. ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ کنواری لڑکی سے میں نکاح کروں، کم عمر لڑکی سے نکاح کروں. ہم میں کا ہر آدمی دیکھتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. اور وہ نکاح کیسا ہوا؟ حضرت خدیجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام نہیں دیا، حضرت خدیجہ نے خود پیغام دیا. پیغام کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے، حضرت خدیجہ ایک تاجر خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، بڑی تاجر تھی. ان کا مال جو ہے نا عرب سے ملک شام کو جاتا تھا، ان کے غلام ہوتے تھے اور لمبا کاروبار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں آپ نے تجارت فرمائی. پارٹنرشپ میں جیسے کاروبار ہوتا ہے نا، تو آپ جو ہے ان کا مال لے کر ملک شام چلے گئے. ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام بھی تھا. غلام نے سفر میں آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کا برتاؤ دیکھا، آپ کی جو ہے نا انسانیت نوازی آپ غلام نے دیکھی، اور پھر کاروبار میں ایسی امانت داری کہ غلام حیران ہو گیا اور آ کر جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پوری تفصیل سنا دی کہ آپ نے جن کے ساتھ آپ نے کاروبار کیا ہے اور اپنا مال جن کو دے کر بھیجا ہے وہ عجیب و غریب انسان ہیں. ان کے اندر اتنی دیانتداری، ایک پیسے میں انہوں نے خیانت نہیں فرمائی. اب ظاہر ہے آدمی نیک ہوگا، دیانتدار ہوگا، خدا جو ہے نا خدا کا خوف دل میں رکھے گا تو ایسا آدمی جب کاروبار کرے گا تو کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی نا. تو چنانچہ بہت برکت ہو گئی، حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہو گیا اور پوری تفصیلات معلوم ہو گئی کہ یہ کیسا نوجوان ہے. غلام کے ذریعے پوری تفصیلات معلوم ہو گئی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جوانی آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ آج کے موجودہ ہم جوانوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے. ہماری جوانی ایسی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ لوگ ہماری جوانی، پاکیزہ جوانی اور ہماری پرہیزگاری اور ہماری دیانتداری اور ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ بھائی فلاں نوجوان، اس کا رشتہ ہمیں چاہیے، اپنی لڑکی کے لیے فلاں نوجوان کا رشتہ چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا رشتوں کی تلاش میں سرگرداں رہے، حیران رہے کہ بھئی کہاں ہم کو اچھی لڑکی ملے. نہیں،
بلکہ جہاں اچھی لڑکی ہے وہاں کے لوگ خود ہمارے پاس آئے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام نکاح نہیں دیا. حضرت خدیجہ، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، بڑے بڑے سردار ان کو نکاح کا پیغام دے رہے تھے، چونکہ بڑی مالدار خاتون تھی نا اور بہت اونچا مقام رکھتی تھی. ہر آدمی سمجھتا تھا کہ اگر یہ خاتون میری نکاح میں آ جائے، میرے نکاح میں آ جائے تو میں بھی دولت مند بن جاؤں گا اور میں بھی جو ہے صاحب حیثیت بن جاؤں گا. ہر ایک کو یہ تمنا تھی. لیکن حضرت خدیجہ نے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کو کیا کر دیا بھائی؟ ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا. غور کیجئے کیسے اخلاق ہے، جوانی کیسی ہے اور اخلاق کیسے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، اسی میں ہم کو نمونہ تلاش کرنا ہے. نمونہ جو تلاش کرنا ہے، نبی کی زندگی کو اپنے لیے جو نمونہ بنانا ہے، وہ ایسی باتوں میں ہے، صرف عبادات میں نہیں ہے، بلکہ اخلاق میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، کاروبار میں، لین دین میں. یہاں آدمی جو ہے سمجھ میں آتا ہے اور اس سے جو ہے دوسرے لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام دیا. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے اور آپ کی عمر جو ہے نا 25 سال. آپ نے ایسی خاتون سے نکاح فرمایا، 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا. اور ایک بات اور بھی ہمارے لیے ہے، ہمارے موجودہ دور کے نوجوانوں کے لیے، نبی کی زندگی میں ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، نبوت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے. آپ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی تو آپ خود یتیم تھے اور اپنے چچا کی کفالت میں تھے. آپ کے چچا ابو طالب جو ہے بڑے بہت کثیر الاولاد تھے، یعنی ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، اولاد زیادہ، آمدنی کم تھی. تو آپ اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے. آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ ماں باپ پر بوجھ بنتا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سمجھ دی ہے، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہوں، مگر پھر بھی جو ہے کوئی کام نہ کریں، کوئی کاروبار نہ کریں، کوئی ہنر نہ سیکھیں، کوئی جو ہے نا علم حاصل نہ کرے اور ماں باپ پر بوجھ بنے. یہ نبی کا طریقہ نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کیا نہیں ہے؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانے لگے اور کاروبار کرنے لگے. آج کا مسلمان کاروبار کے بارے میں، آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ کاروبار کے سلسلے میں ڈرتا ہے اور کاروبار کرنے سے جھجکتا ہے. مگر میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے اپنے لیے سب سے پہلے جو حلال روزی تلاش فرمائی وہ کون سی تھی؟ کاروبار کی شکل میں. نبوت ملنے سے پہلے کاروبار فرماتے تھے اور کامیاب تاجر تھے. آپ اتنے کامیاب تاجر تھے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. اور آپ نے کیا کیا؟ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ میرے چچا جان، آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، ایک لڑکے کو آپ میری کفالت میں دے دیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو طالب کے بیٹے اور آپ کے چچا زاد بھائی، حضور نے کیا کیا؟ حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ چچا کا بوجھ ہلکا ہو جائے. میرے بھائیوں، مسلم نوجوان کو کبھی ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. ہم کیا کرنا ہے؟ ہم اتنی محنت کریں، ہم جو ہے اتنا مجاہدہ کریں اور حلال روزی کے لیے اتنی ہم محنت کریں کہ ہم دوسروں پر بوجھ بننا تو دور رہا، ہم دوسروں کی کفالت کریں. ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، دوسروں کی کفالت کریں. یہ چیز آج مسلمان نوجوانوں سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. گھنٹوں چبوتروں پر بیٹھ کر ادھر کی ادھر کی باتیں کریں گے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو ہے نا ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت نکالیں گے. اور آج کل تو ہمارے نوجوانوں کا حال حیدرآباد کا میں بتا رہا ہوں، یہ حال ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی کبھی پروگرام سے فارغ ہو کر مجھے رات میں 3 بجے اور 4 بجے جو ہے نا گھر کو لوٹنا پڑتا ہے. تو جہاں ہمارا محلہ ہے وہاں چبوتروں پر نوجوان موبائل لے کر ایسے مشغول ہیں جیسے کوئی بندہ یکسوئی کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مشغول ہے. رات کا 3 بجے کا وقت ہے اور موبائل میں مشغول. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ غور کیجئے، اگر ہم ہمارے نوجوانوں کا آپ جو ہے تقابل ہمارے غیر مسلم نوجوانوں سے آپ کریں گے تو آپ کسی بھی غیر مسلم بھائیوں کے محلوں میں جائیے حیدرآباد میں، رات کو عشاء کے بعد سب کے سب جو ہے سو جائیں گے.
اس کے برخلاف کسی مسلمان علاقے میں جائیے، وہاں آپ کو جو ہے بالکل جو ہلچل نظر آئے گی، رات 12 بجے اور 1 بجے تک جو ہے نا گھر میں ہلچل نظر آتی ہے، اور جو ہے نوجوان ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، گپ شپ میں نظر آئیں گے، اور موبائل کے اندر مشغول جو ہے نظر آئیں گے۔ اور آپ اگر مسلمان نوجوانوں کا غیر مسلم نوجوانوں سے اگر آپ تقابل کرو گے تو آپ کو ایک اور چیز ملے گی، غیر مسلم نوجوان کبھی بیکار نہیں رہتا، آپ غور کیجیے، کبھی بیکار نہیں ملے گا۔ غیر مسلم نوجوان بھلے جو ہے اگر کام کرنے کے لیے کچھ نہ ملے تو دوسے کی وہ بنڈی لگا لیں گے، مگر بیکار نہیں رہے گا۔ حیدرآباد شہر میں مسلمان بستیوں میں آپ جائیے، قدم قدم پر دوسے کی بنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے مسلمان جو ہے نا وہاں بھیڑ لگائے رہتے۔ کاروبار سے جو ہے نا کوئی دلچسپی نہیں، ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے رہنے میں اس فخر سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ کی عمر جو ہے نا 20 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے، آپ نے کامیاب کاروبار فرمایا، اور کاروبار میں اتنا آپ کو فائدہ ہوا کہ آپ نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، ان کی ساری ضرورتیں خود پوری کرتے تھے۔ اور 25 سال کی عمر میں جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد تو کاروبار میں اور اضافہ ہو گیا، کاروبار میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ، وہ پرانے زمانے سے کاروبار میں ماہر تھی، پہلے سے وہ کاروبار کرتی تھی، تو اب جو ہے نا کاروبار میں اور جو ہے اضافہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یاد رکھو، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے، اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنے کے ارادے سے آپ اس نیت سے کاروبار میں اور حلال کمائی میں محنت کرو گے، یہ آپ کا محنت کرنا بھی اللہ کے یہاں ثواب کا ذریعہ بنے گا، ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ ہم جو ہے ہمارا یہ جو ہے نا عزم ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دولت زیادہ دی اور اللہ نے میرے کاروبار میں برکت دی، میں کیا کروں گا؟ میں اپنے محلے کے غریبوں کی مدد کروں گا، اپنے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں میں ان کا تعاون کروں گا، میں جو ہے ضرورت مندوں کی جو ہے ضرورت کی تکمیل میں کروں گا۔ یہ عزم ہونا چاہیے، اور اس عزم کے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا کاروبار میں محنت کرتا ہے اور خوب جو ہے دلچسپی لیتا ہے، تو اس کا یہ محنت کرنا یہ بھی اللہ کے یہاں نیک عمل سمجھا جائے گا، اور اس پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے، اور جیسے جیسے جو ہے آپ کی عمر آگے بڑھتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، تنہائی میں۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ غار حرا کا انتخاب کیا۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں اور عمرہ کر چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے فاصلے پر غار حرا ہے، اور اتنی جو ہے نا بلند پہاڑ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ہر آدمی غار حرا میں پہنچنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبوت ملنے سے پہلے وہاں غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دن بھر میں ہم 24 گھنٹے ہمارے گزرتے ہوں، لیکن ہم کو چند منٹ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی اگر ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے تو یاد رکھیے یہ زندگی بیکار ہے۔ یہ جو ہے نا مراقبے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پہلے سے حضرات انبیاء کرام تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں توشہ لے کر جاتے تھے، 2 دن کا 3 دن کا توشہ ساتھ میں لے جاتے تھے، اور ایک ہی کام بس اللہ کی یاد میں مشغول۔ یہ اللہ کی یاد میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ بھئی 24 گھنٹے میں کم از کم 10 منٹ 15 منٹ ایسے نکالوں کہ تنہائی میں الگ بیٹھ جاؤں، آنکھیں بند کر کے اپنے مولا کی طرف لو لگا کے بیٹھ جاؤں، اور یہ تصور کروں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ یہ نبی کا عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ تو جب عمر شریف 40 سال کو پہنچی میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، 40 سال کو جب عمر شریف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور نبوت کیسے ملی؟ آپ روز کی طرح جو ہے نا غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور آپ سے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ لیا
زور سے دبوچا اس طرح سے، جیسے ہم مصافحہ معانقہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے نا نوجوان آپس میں معانقہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو زور سے بھینچتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جو ہے نا آپ کو زور سے بھینچا، پھر کہا کہ پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا نہیں. پھر دوبارہ زور سے دبوچا، پھر کہا پڑھو. آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ زور سے دبوچ کر فوراً جو ہے خود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی کو بتا دیا. اقرأ بسم ربک الذی، پڑھ کر سنانے لگے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک یہ پہلی وحی ہے قرآن پاک کی. ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے نا. قرآن پاک کی سب سے آخری آیت جو اخیر میں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. قرآن کی پہلی وحی کیا ہے، قرآن کی آخری وحی کیا ہے، اور قرآن کی پہلی وحی کیسے نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی، اور غار حرا میں نازل ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں، چونکہ وہ فرشتہ ہے اور آپ انسان ہیں، وہ جو پاور ہوتا ہے اس کا جو اثر ہوا، آپ انتہائی حیرانی کے عالم میں جو ہے نا آپ اپنے گھر والوں کے پاس گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا زملونی زملونی. یہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہوں گا یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا سب سے زیادہ جس ہستی نے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. جب آپ پر وحی نازل ہوئی نا پہلی مرتبہ، آپ بہت پریشان ہو گئے، چونکہ وہ پہلا تجربہ تھا. کسی آدمی کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات اگر پیش آ جائے تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اس پریشانی کے عالم میں جب آپ اپنے گھر پہنچے، اس وقت نہ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، نہ کوئی اور اسلام قبول کیا ہوا ہے، نہ کوئی دوست آپ کے ساتھ ہے. وہاں مدد کرنے والی ایک خاتون آپ کی زوجہ محترمہ تھی. اندازہ لگاؤ عورتوں کا مقام کیا ہے. عورتوں کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اور بیوی کو کیا ہونا چاہیے؟ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مددگار بننا چاہیے. میری مائیں بہنیں، دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مددگار بنا کرو. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. جب پریشان ہو کر آپ آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ اطمینان دلایا، آپ پریشان نہ ہو. کیوں؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ جو ہے نا لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ ہر قسم کی تکلیفیں لوگوں کے لیے برداشت کرتے ہیں. جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا جو ہے معاملہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پریشان نہیں کرے گا. اس لیے آپ اطمینان رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور اتنے اونچے الفاظ کب کہے بھائی؟ حضرت خدیجہ کون تھی؟ آپ کی بیوی تھی، اور بیوی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے شوہر کا. آدمی اپنی چیزیں دوسروں سے چھپا سکتا ہے، آدمی کے اندر جو اچھائیاں برائیاں ہیں یہ کسی اور سے چھپ سکتی ہیں، مگر کس سے نہیں چھپ سکتی؟ اپنی بیوی سے نہیں چھپ سکتی. اور کسی کی بیوی اگر کیا ہو، اس کی معتقد ہو، کسی کی بیوی اگر اس کی معتقد ہے اور اس سے متاثر ہے، تو یہ میرے بھائیوں اس آدمی کے سب سے زیادہ با اخلاق ہونے کی نشانی ہے. اس لیے کہ عورتیں کیا نہیں کرتی، بیویاں کبھی مانتی نہیں شوہر کی چیزوں کو. ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے قصہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے نا، ایک صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے، مگر ان کی بیوی بڑی خطرناک تھی، بہت زیادہ جو ہے نا پریشان کرنے والی تھی. ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، آدمی کی اصلاح کے لیے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ شوہر بڑا نیک ہوتا ہے مگر بیوی خطرناک ہوتی ہے. تو بیوی نے کیا کیا؟ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے آسمان پر اڑ رہے ہیں. تو اب ان کے جو شوہر تھے اللہ والے، وہ گھر میں آئے. تو وہ بیوی کہنے لگی تم کیسے بزرگ ہو، تم کیسے بزرگ ہو، دیکھو میں نے فلاں وقت دیکھا ایک بزرگ جو ہے آسمان پر اڑ رہے تھے.
ایک بزرگ آسمان پر اڑ رہے تھے، تو بزرگ نے کہا ارے اللہ کی بندی، وہ میں ہی اڑ رہا تھا، وہ تو میں ہی تھا۔ تو اس پر جو ہے نا بیوی نے کیا کہا، ہاں ہاں تبھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، تم سیدھے نہیں اڑ رہے تھے، ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں، بیوی کبھی اپنے شوہر کے کمال کو تسلیم نہیں کرتی، اس میں عیب نکالتی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کیا فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، کلا ہرگز نہیں، واللہ قسم بخدا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، انک لتصل الرحم، کہ آپ کیا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی آپ جو ہے مدد کرتے ہیں، اور جس کے یہ اخلاق ہوں اسے کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں بھی اپنے اخلاق ایسے بنانے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے ہماری مرید بن جائے، لوگ مرید نہ بنے بلکہ گھر کی بیوی کیا ہو جائے، ہماری مرید بن جائے، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، ایسے ہمارے اخلاق ہونا چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور یہ 40 سال کی زندگی میں کئی واقعات پیش آئے۔ 40 سال کی زندگی میں حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، یعنی ابھی نبوت ملنے سے پہلے کا قصہ ہے۔ لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے یہ سوچا کہ کعبے کی دیواریں جو ہے نا بوسیدہ ہو گئی ہیں، وہ دیواروں کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کریں گے، چنانچہ تعمیر کرنے لگے، حجر اسود کو نکال کے بازو رکھ دیے، مگر جب دیوار تعمیر ہونے لگی اور جہاں حجر اسود رکھنا چاہیے وہ رکھنے کا مرحلہ آ گیا، تو اب جنگ شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم رکھیں گے اس کو۔ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ میں رکھنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے نا، اور عرب کے لوگوں میں معمولی باتوں پر جنگ ہوا کرتی تھی، یہ تو بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑی بات تھی، تو اس پر تو جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو چنانچہ جنگ کا جو ہے اندیشہ بھڑکا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عربوں کو خون ریزی سے بچایا۔ آپ پر سب نے اتفاق کیا، چونکہ سب لوگ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، یہ امانت دار نوجوان ہے، یہ سچا نوجوان ہے، یہ جو ہے اس کے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیا، ایک کپڑا منگوایا، اس کپڑے میں لا کر آپ نے حجر اسود کو رکھا، پھر ہر قبیلے سے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ بھئی کپڑے کا کونا تم پکڑو۔ سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی نے کپڑے کے کونے کو پکڑا اور اٹھا کر لا کے جو ہے نا کعبۃ اللہ کے پاس اس کو رکھا گیا، پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ پتھر کو نکال کے دیوار پہ رکھ دیا۔ اتنی بڑی جنگ جس میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ہلاک ہو سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے یہ جنگ کو ختم فرمایا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ نبوت ملنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں موٹی موٹی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، جب نبوت ملی تو شروع کے 3 سال آپ چپکے دین کی دعوت دیتے رہے، یعنی کھلم کھلا لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ 3 سال تک چپکے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے رہے، اور آپ کے جو ہے نا آپ کی محنتوں کے نتیجے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، حضرت بچوں میں حضرت علی نے ایمان قبول کیا، اور اسی طرح سے جو ہے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے محنت کی، اور پھر 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے دین کا، آپ یہ پیغام کھلم کھلا پہنچائیے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سن رہی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اس آپ کا تذکرہ میرے بھائیوں، آپ کا تذکرہ برکت ہی برکت ہے۔ نبی کے حالات بیان کرنا بھی برکت، اور نبی کے حالات سننا بھی کیا ہے؟ برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے کیا کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھ رہے تھے۔ کتاب، اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب،
یہ کتاب آپ لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں جو ہے نا تھانہ بھون اور اطراف کے علاقوں میں جو ہے نا طاعون پھیل گیا تھا، روزانہ ایک دو کے مرنے کی خبریں آ رہی تھی، روزانہ ایک دو آدمی مر رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس دن نبی کی جو کتاب لکھ رہے تھے نا، جس دن وہ کتاب لکھتے اس دن کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن کتاب نہیں لکھتے خاموش رہتے تو کوئی نہ کوئی اطلاع آتی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بتاؤ برکت کیسی ہے، نبی کا تذکرہ، نبی کے حالات لکھنا اور نبی کی باتیں سننا اور نبی کی باتیں سنانا، میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ سراسر خیر ہی خیر ہے، یہ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا آفتوں کو جو ہے ٹالتے ہیں۔ غور سے سننا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 3 سال آپ چپ کے دعوت دیتے رہے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ کھلے عام دعوت دو۔ جب کھلے عام دعوت دینے لگے سارے دشمن ہو گئے، سارے لوگ کیا ہو گئے بھائی؟ دشمن ہو گئے۔ آج کے ہمارے دعوت کے جو ساتھی ہیں، دعوت کا کام کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، اگر کسی کے پاس گئے دین کی دعوت لے کر گشت کرنے کے لیے، نماز کی دعوت دینے کے لیے، اب وہ بیچارہ غصے میں تھا، جھڑک دیا سمجھو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی جانے دو، چھوڑ دو اس کو، کون بولیں گے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ لوگ جھڑکتے تھے اور لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ تانے دیتے تھے اور لوگ جو ہے نا اذیتیں پہنچاتے تھے، مگر بار بار آپ اللہ کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس راستے میں میرے بھائیوں تکلیفیں ہیں۔ آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں دین کا کام کروں اور دعوت کا کام کروں اور مجھے تکلیف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ راستہ جو ہے نا پریشانیوں کا راستہ ہے، یہ جو ہے نا یعنی کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ اس راستے میں مخالفتیں ہوں گی، اس راستے میں لوگ کہیں گے وہابی ہے، فلاں ہے، اس راستے میں جو ہے نا مختلف قسم کی باتیں کہی جانے لگیں گی، مگر دعوت کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ان باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ 1000 باتیں کرتے تھے مگر آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ اس کی پرواہ مت کیجیے، ہم ان کو سنبھالیں گے اور ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کے ستانے کی وجہ سے آپ پریشان ہو کر گھر میں آ کے اوڑھ کے سو جاتے تھے، کبھی ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی۔ آدمی جب بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسی نوبت آتی ہے، مگر اللہ نے کیا کیا؟ یا ایھا المدثر، آیت نازل فرمائی، اے اوڑھنے والے، قم، اٹھو، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کا آپ نے آغاز کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان لوگوں کو بھی کیا کیا جاتا تھا؟ ستایا جاتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ، وہ کیا بات ہے؟ یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے اندر شروع سے امتحان ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مصیبت کوئی نہیں آنا، پریشانی نہیں آنا، ہمارا ایمان بھی بچنا اور ہم پر کیا نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، ہم پر کوئی تکلیف نہ آئے، ہمارا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے، مگر میرے بھائیوں صحابہ کی تاریخ دیکھو، مکے میں کیا ہوا؟ ایمان لانے والوں کو کیسے ستایا جاتا تھا، کیسے پریشان کیا جاتا تھا۔ بلال حبشی کو کیسے جو ہے پریشان کیا گیا، ان کا جو آقا ہوتا تھا وہ آقا کیا کرتا تھا؟ مکے کی جو ہے تپتی ہوئی جو ہے نا ریت پر ان کو لٹاتا تھا اور ان کے سینے پر چٹان رکھتا تھا اور ان کو جو ہے سزا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ جو ہے ایمان سے باز آ جا اور توحید سے باز آ جا، ورنہ تو اسی طرح سے جو ہے تجھے تکلیفیں دی جائیں گی اور تو جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ مگر حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد، نہیں، کچھ بھی ہو جائے اللہ ایک ہے، میں ایمان کو توحید کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، روز اول سے ایمان والوں کے ساتھ آزمائشوں کا سلسلہ ہے، یاد رکھو۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں آنے والے دنوں میں اور حالات آ سکتے ہیں، اور حالات آ سکتے ہیں، ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ جان چلی جائے ایمان نہیں جائے گا، سامان چلا جائے مگر ایمان نہیں جائے گا، اولاد قربان ہو جائے مگر ایمان نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ جو ہے نا چھین لیا جائے دے دیں گے مگر ایمان نہیں چھوڑیں گے۔
ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں آزمائشیں ہوتی ہیں، وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتے ہیں، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، کاروبار کا نقصان ہوگا، لوگوں کی طرف سے جو ہے نا ہمیں ستایا جائے گا، ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا، مگر ہمیں کیا ہونا ہے میرے بھائیوں؟ مضبوط رہنا ہے۔ ڈھیلے رہو گے، کمزور رہو گے، کیا ہوگا؟ ایمان سے ہاتھ دھونے کی نوبت آ جائے گی، ایمان سے ہاتھ دھونے کی نوبت آ گئی۔ آج کل بعض لوگ بول ارے بھائی کیا ہے، ہمارے ملک میں مسلمانوں پر ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے ہوتا رہتا ہے، آخر یہ کب تک ہوگا؟ آخر کب تک ہم جو ہے نا مصیبتیں سہیں گے؟ ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم دین ہی چھوڑ دیں۔ ایسی بھی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، ہماری جائیداد چلی جائے، ہمارا سب کچھ چلا جائے، اگر ایمان باقی رہتا ہے تو بھی یہ سستا سودا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سستا سودا ہے۔ ہم کو جو ہے نا ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمت مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے ہم کو جو ایمان کی دولت دی ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم کو جو ہے نا اپنے دین کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کو جاننا ہے، اور اس راستے میں جو بھی تکلیف آ سکتی ہو، اللہ سے تکلیفیں مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر تکلیفیں آئیں، دشمنوں کی جانب سے اگر ستایا جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر ویسے حالات نہیں آئیں گے جیسے حالات تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے؟ کیا حالات آئے تھے؟ مستہم البأساء والضراء، ان پر تنگیاں آئیں، ان پر پریشانیاں آئیں، ان کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنا ہلا دیے گئے اور اتنا ان کو ستایا گیا کہ اس زمانے کے رسول کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا ان کو ستایا گیا، مگر دین کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ستایا خوب جا رہا تھا، میرے بھائیوں بزرگوں، مسلمانوں کو ستایا خوب جا رہا تھا، مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ کچھ صحابہ نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول دعا کیجئے، آخر کب تک یہ ظلم کا سلسلہ رہے گا اور کب تک جو ہے ہم پریشان ہوتے رہیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں، قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے جسموں کو آرے سے کاٹا جاتا تھا، ان کے جسموں کو آرے سے کاٹا جاتا تھا، ان کے جسم کی کھال کو جو ہے نا لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے چھیلا جاتا تھا، اور ان کو طرح طرح سے جو ہے ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اتنی سی تکلیفوں پر تم پریشان ہو گئے؟ یاد رکھو اگر صبر کرو گے ایک وقت آئے گا کہ میرا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دین کے راستے میں ہمیں ستایا جائے اور ہم کو جو ہے ہم پر مشکلات آئیں تو ہمیں مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک اللہ کا گھر اگر ہم سے چھین لیا گیا تو کوئی جو ہے مایوسی کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اچھے حالات لائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی تقدیر جو ہے بدل جائے گی، ایک مسجد اور ایک اللہ کے گھر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل حالات آئے، روز اول سے مشکل حالات آئے، مگر کیا کیا آپ جو ہے نا آپ نے یعنی بے بس ہو کر اور مجبور اور مایوس ہو کر آپ بیٹھے نہیں۔ یہی غزوہ احزاب جس کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ یعنی میں یہ سنا رہا تھا کہ نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، 13 سال مکی جو زندگی ہوئی، اس زندگی میں آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ قریش کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ اپنے خاندان والوں کو لے کر قریب میں مکے سے باہر ایک گھاٹی میں جا کر رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کیا ہیں؟ آپ کے خاندان کے پورے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاں سب رہنے لگے۔ قریش کے لوگوں نے کیا کر دیا؟ پابندی کر دی کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگوں سے کوئی چیز نہ خریدی جائے گی اور نہ کوئی چیز ان کو بیچی جائے گی۔ چنانچہ جو کچھ سامان تھا کھانے پینے کا سب ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو میرے بھائیوں
پتے کھا کر لوگ زندگی گزارنے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، ان کے رونے کی آوازیں راستے سے چلنے والوں تک پہنچتی تھی، لوگ افسوس کرتے تھے، ارے بھائی کیسا یہ بائیکاٹ کیا گیا ہے، یہ کتنے مظالم جو اٹھائے گئے۔ 2 سال کا عرصہ ایسا گزرا میرے بھائیو، اس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب، یعنی ابو طالب کی گھاٹی میں آپ نے جو 2 سال کا عرصہ گزارا، آپ کے خاندان والوں سے آپ سے نہ کوئی چیز لی جاتی تھی اور نہ کوئی چیز جو ہے نا بیچی جاتی تھی، حتیٰ کہ کوئی اگر اناج اور غلہ بھی اگر پہنچانا چاہتا تو کھلے عام اناج اور غلہ پہنچانے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ نے اس انداز سے جو ہے میرے بھائیوں وقت گزارا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، آپ مکے میں جب آپ کو ستایا جانے لگا، آپ کے جسم پر اوجھڑی داڑھی جانے لگے، آپ کے جسم پر کپڑا ڈال کر کھینچا جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکے کے لوگوں سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کا سفر کیا، اور آپ کو معلوم ہے طائف کے اندر وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، آپ کے پیچھے بچوں کو اوباش لڑکوں کو لگا دیا، وہ آپ پر پتھر برساتے تھے، اور آپ جو ہے لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم میں اطہر سے خون نکلنے لگا اور جوتوں میں جو ہے جمع ہو گیا۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ تکلیفوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا، انہیں ہجرت کے جو ہے نا اسباب پیدا ہو گئے۔ طائف کے واقعے کے بعد اللہ جب آپ مایوس ہو گئے تھے اور بہت زیادہ آپ پریشان تھے، تو تب اللہ نے کیا کیا، تب اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا، اطمینان تسلی دینے کے لیے کہ اے حبیب، اگر زمین کے لوگوں نے آپ کو جو ہے چھوڑ دیا ہے تو میں آسمان کا رب ہوں، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا اکرام کیا جائے گا، آسمانوں پر آپ کا استقبال کیا جائے گا، اور ہر طرح سے آپ کو جو ہے نوازا جائے گا۔ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعے کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ پوری مکی زندگی ہے، سمجھے، یہ مکی زندگی۔ اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدنی زندگی، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد میرے بھائیوں، نماز تو مکے میں فرض ہو گئے آخری دنوں میں معراج کے موقع پر، لیکن نماز کے علاوہ جتنے احکام ہیں وہ سب مدینہ منورہ میں فرض ہیں، مدینے میں فرض ہو گئے۔ مدینہ منتقل ہونے ہجرت کرنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، اور پھر کافی سالوں کے بعد جو ہے اللہ نے حج کو جو ہے فرض فرمایا۔ اب مدنی زندگی آپ کی کیسے گزری؟ جب آپ مدینے میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ میرے بھائیوں، بغیر مسجد کے مسلمانوں کا تصور نہیں کر سکتے ہم، اور پوری مسلم آبادی کو کیا ہونا چاہیے؟ مسجد سے جڑا ہوا رہنا چاہیے۔ ہماری پوری زندگی کس سے مربوط ہونا چاہیے؟ اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی رہنی چاہیے۔ گھر میں کوئی ناچاقی ہو گئے، اس مسئلے کو مسجد میں حل ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے یعنی پر ظلم کر دیا، اس کا فیصلہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو بھی ہمارے ملی اجتماعی مسائل ہیں ان کا حل کہاں نکلنا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی ساری جو ہے مشکلات اور مسلمانوں کے سارے مسائل کہاں حل ہوتے تھے؟ مسجد میں حل ہوتے تھے۔ صحابہ کا ایسا مسجد سے تعلق تھا میرے بھائیوں، آج کل کی طرح نہیں ہے نماز ہوتے ہی مسجد پہ تالا لگ رہا۔ اب شہروں میں کیا ہوتا ہے آج کل، یہاں گاؤں میں تو پھر بھی جو ہے مسجدیں کھلی رہتی ہیں، مگر شہروں میں کیا حال ہے؟ نماز ہو گئی 15-20 منٹ کے بعد تالے۔ کوئی بندہ آ کر بعد میں اگر نماز پڑھنا چاہے، کوئی نماز جو ہے نا یعنی قضا کرنا چاہے، تو کسی کے لیے مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے۔ مسجد سے تعلق صرف نماز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 24 گھنٹے مسجد نبوی آباد رہتی تھی۔ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا سلسلہ، مختلف علاقوں میں دین کی محنتوں کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، صحابہ کرام جایا کرتے تھے، سارا نظام مسجد سے جو ہے وابستہ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت مسجد سے جڑ جائے، اور اس طرح سے مسلمانوں کا ایک جو ہے نا مضبوط معاشرہ جو ہے وجود میں آئے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، مسلمانوں کا مدینے میں آنا یہ کافروں کے لیے کب ہضم ہو سکتا تھا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مدینے میں سکون سے رہیں، تو مکے کے کافروں نے آپ کو وہیں سے پیچھا کرنا شروع کر دیا، سازشیں کرنے لگے۔ پھر جنگ بدر پیش آئی، 313 صحابہ اس کے اندر تھے، کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، فرشتوں کو نازل فرمایا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں کافروں کو زبردست جو ہے شکست ہوئی، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے نا اس کا احساس ہوا، تو چنانچہ دوسرے سال پھر انہوں نے احد کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنا چاہا، تو احد میں جو ہے جنگ احد ہوئی۔
احد کے میدان میں جنگ احد ہوئی، دوسری جنگ یہ جنگ احد، اور جنگ احد میں بھی اللہ نے کیا کیا تھا؟ شروع میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کو جو ہے نا چھوڑ دیا، ایک حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو اخیر میں شکست سے جو ہے دوچار کر دیا۔ تو یہ جنگیں ہوتی رہیں، انہی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جنگ احزاب، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو آیت شریفہ ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اور جنگ احزاب کیا تھی؟ سارے کافر قبیلوں نے مل کر مسلمانوں پر کیا کر دیا؟ حلہ بولنے کا منصوبہ بنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ مشورہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر کے اندر آپ بیویوں سے مشورہ کرتے تھے گھر کے کاموں میں، اور گھر سے باہر کے کاموں میں صحابہ سے جو ہے مشورہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنے سے کیا ہوتا؟ ندامت اور جو ہے شرمندگی نہیں ہوتی، مشورہ کرنے سے کوئی مضبوط رائے سامنے آتی، مشورے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جب مشورہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اندر خیر پیدا کرتے ہیں۔ تو مشورے کا آپ نے مشورہ فرمایا، اور مشورے میں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں، ایران کے علاقے میں جب دشمن طاقتور حملہ کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ شہر کے اطراف خندق کھودتے۔ تو چنانچہ انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ مدینے کے اطراف خندق کھودی جانے لگی، اور سخت گرمی کا زمانہ، اور جو کچھ کھانے کو تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک کھجور کھا کر صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ خندق کھود رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آدمی اگر بھوکا ہو اور گھر میں سو جائے تو پھر بھی جو ہے نا یہ چیز ممکن ہے، بھوکا بھی ہو اور کام بھی کرے، وہ بھی کھودنے کا کام، زمین کھودنے کا کام، یہ کیسے ہوگا؟ تو صحابہ نے کیا کیا؟ جب بھوک بڑھنے لگی تو اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا کیا؟ پیٹ پر پتھر باندھا، پیٹ پر پتھر باندھا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ کچھ صحابہ ان سے تاب نہ ہو سکا اور وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کوئی حل نکالیے کہ ہم بھوک سے بالکل بےتاب ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ جب صحابہ نے اپنا کرتا اٹھا کر پتھر بتایا تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آتی ہو۔ ایسی جو ہے آزمائش تو آج نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، ہم دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے میں جو ہے ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو جب جو ہے نا آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا تو تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا؟ دیکھو تم بھوک سے بےتاب ہو، پریشان ہو، نبی کو نہیں دیکھتے کہ نبی نے 2 پتھر باندھ رکھا ہے؟ آپ نے اپنے جو ہے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھا ہے، تو جیسے آپ جو ہے بھوک کو برداشت کر رہے ہیں تم بھی برداشت کرو۔ تو اس کا تعلق، جو اس آیت کا تعلق یہ غزوہ احزاب سے ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ مگر یاد رکھو آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ کیا بتایا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ نبی کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ جیسی عبادت کرتے تھے ویسے عبادت کرنا ہے، آپ جیسے جو ہے نا بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے ویسے رہنا ہے، آپ جیسے معاملہ لین دین کیا کرتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، ہم کو بھی ویسے کرنا ہے۔ اگر ہم نبی کے سچے جو ہے نا امتی ہیں، واقعتاً اگر ہمارے دل میں آپ کی سچی محبت ہے تو میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے نا یعنی زندگی گزارتے تھے، آپ جیسے جو ہے نا عمل کیا کرتے تھے ویسے ہمیں کرنا ہے، تب جا کر ہم کو کامیابی ملے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اسی طرح سے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور ہم جو ہے دنیا میں پریشان ہوتے رہیں گے، ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گے، کم نہیں ہوں گی۔ اگر ہم جو ہے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیں گے، آپ کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ دیں گے تو دن بدن ہماری پریشانیوں میں میرے بھائیوں اضافہ ہوگا۔ اس لیے آج کے اس مبارک اجتماع میں میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہم سب یہ عزم اور ارادہ کر کے یہاں سے جائیں۔ کیا عزم کریں گے؟ میں اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھالوں گا، میرا عمل نبی جیسا ہوگا، میرے اخلاق نبی جیسے ہوں گے، میرا برتاؤ نبی جیسا ہوگا، میں گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے نبی جیسے رہا کرتے تھے
تھے ویسے میں رہا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، میں بھی کیا کروں گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دوں گا، اور دین میں جو بھی مشکل پیش آئے میں اسے برداشت کروں گا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ عزم لے کر یہاں آج آپ کو اٹھنا ہے۔ اس مسجد کے اندر ہر مہینہ یہ جو اصلاحی مجلس کا سلسلہ چلتا ہے، اس کا مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی فکر آ جائے، ہمارے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر آ جائے۔ کل قیامت کے دن میرے بھائیو وہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچے گا جس نے دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیا ہوگا، جس نے اپنے اعمال کو صحیح کر لیا ہوگا، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھالا ہوگا، وہی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ خود بھی آئیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لانے کا اہتمام کریں۔ ہم تو جو ہے نا حیدرآباد سے آئیں، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے یہاں آئیں، اس دور دراز کے گاؤں میں آئیں، اور آپ لوگ جو ہے نا، آپ کو جو ہے کوئی اہتمام نہ ہو اور آپ کے اندر کوئی دلچسپی نہ ہو، آپ اپنی مصروفیتوں میں رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج جس طرح ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے، ہر مہینہ یہاں جو ہر مہینے کی تیسری اتوار کو ظہر سے پہلے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ سب ساتھی آنے کا اہتمام کریں۔ گزشتہ 2 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، بس چند لوگ رہتے ہیں، اکثر ساتھی معلوم ہونے کے باوجود جو ہے اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اس مسجد کے اندر اور اس کے بغل میں جو مدرسہ ہے، اس کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام، چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کی تعلیم کا انتظام، دیہاتوں کے اندر جو ہے نا، دیہاتوں کے اندر یعنی وہاں کے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جگہ جگہ مکاتب قائم کیے گئے ہیں، وہاں علماء اور حفاظ جو ہے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کام کو جو ہے نا اس کی قدر کریں اور اس میں تعاون کریں اور اس کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں؟ دین کا کام سب کا ہے، سب کا کام ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اور ہم سب کو جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے سے محنت کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہر مسجد میں مکتب قائم کر کے جو ہے نا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اور ہماری جو بچیاں بڑی عمر کی ہیں ان بچیوں کے لیے بھی عالم کورس کا نظام ہے، شعبہ حفظ بھی یہاں قائم ہے، اور اسی طرح سے بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے باقاعدہ پورا جو ہے نا نظام بنایا گیا ہے، ان کے لیے 40 روزہ کورس ہے تاکہ ان کو دین کی ضروری جو ہے باتیں ان کو معلوم ہو جائے۔ یہ سب انتظام ہے۔ تو اس سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اس بستی والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اطراف میں جتنے دیہات ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، وہ بھی، ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ والے کیا بتاتے ہیں بھائی؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں دین پر چلنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اس کی جو ہے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج کا ماحول گندا ماحول ہے، شیطانی ماحول ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر ہم اللہ کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے، مراقبے کا جو ہے اہتمام کریں گے، تو ہمارے اندر اللہ کی محبت آئے گی، اور اس محبت کے نتیجے میں ہمارے لیے جو ہے میرے بھائیوں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ممکن ہوگا، اور ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے گا۔ تو یہ اللہ والوں کا جو نظام ہے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بھائی مولانا مجاہد جو نظام چلا رہے ہیں، وہ جو ہے نا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، جو پوری دنیا میں سب سے بڑے اللہ والے ہیں، جن کو اللہ نے جن کی محنتیں پوری دنیا میں، دنیا کے ہر ملک میں جو ہے ان کی محنت چل رہی ہے۔ کیا محنت ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ اللہ بولنا سکھانا۔ بھائی کچھ دیر اللہ اللہ بولنا سیکھ جاؤ، کچھ دیر جو ہے نا بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کام ہر ایک کا ہے، آپ کسی بھی جو ہے مصروفیت میں رہو، مگر یہ جو ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا یہ جو کام ہے، یہ ہم سب کی جو ہے ذمہ داری ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں ہمیں وقت نکالنا ہے۔ اللہ اگر توفیق دے کسی اللہ والے سے وابستہ ہو سکیں تو پورا اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا بیماریاں آتی ہیں، آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے مگر اس میں حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا دوسروں سے نفرت ہو جاتی ہے، ایسی بہت ساری روحانی بیماریاں آدمی کے اندر آتی ہیں۔ اب ان بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور ان کی صحبت میں رہ کر جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے نا عمل کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے نا اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں 2 سال سے کام ہو رہا ہے مگر کوئی نوجوان
مکان ایسا نہیں ہے یا کوئی افراد ایسے نہیں ہے کہ جہاں ذکر کرنے والے کچھ یہاں پیدا ہوئے ہوں. اتنا عرصہ گزر گیا مگر ذکر کرنے والی ایک جماعت نہیں پیدا ہو گئی. کوئی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو آ کے بتائیں کہ بھئی میں معاملات پر میں عمل کر رہا ہوں. روزانہ جو ہے تسبیحات کی پابندی کرنا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرنا، روزانہ جو ہے نا مراقبے کا جو ہے اہتمام کرنا. بھائی آنے کا مقصد یہی ہے، اپنا قیمتی وقت نکال کر ساری مصروفیتوں کو جو ہے نا چھوڑ کر یہاں اتنا دور آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ یہاں اللہ اللہ بولنے والے تیار ہو جائیں، کچھ لوگ جو ہے نا اپنے دل کی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے اور جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت اور معمولات کی پابندی کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں. اس مقصد سے میرے بھائیو بزرگوں یہ نظام چلایا جا رہا ہے. ہم سب کو جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے بیعت کے کلمات پڑھا دے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عام طور پر اپنے اجتماعات میں کیا کرتے ہیں؟ کلمات توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں. یہ توبہ کے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ جو ہے نا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. تو یہ توبہ کے کلمات میں دہراؤں گا. ان کلمات کو پڑھیے اور پھر جو ہے اپنے سے جتنا ہو سکے معمولات کی ہم پابندی کریں. روزانہ تسبیحات کی پابندی، روزانہ قرآن کی تلاوت کی پابندی، روزانہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر 15 منٹ ہی صحیح کیوں نہ صحیح تھوڑی دیر ہم مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. آنکھیں بند کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ میرا دل جو ہے اللہ اللہ بول رہا ہے، یہ سوچتے بیٹھ جائیں. تو اس سے میرے بھائیو چھوٹا عمل ہے مگر اس کا اثر آدمی پر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو توبہ کے کلمات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کلمات توبہ ہے. ان کلمات کے پڑھنے سے آدمی توبہ طائب ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر معمولات کی ہم پابندی کریں، روزانہ تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی اور مراقبے کی پابندی اور دن بھر اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں بٹھانے کا اہتمام کرنا. جہاں بھی ہم رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تصور دل میں بار بار لاتے رہنا. تو یہ کام اگر ہم کرتے رہیں گے تو میرے بھائیو بزرگوں ہمیں جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور جو ہے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو آپ سب حضرات عزم و ارادہ کیجئے. جتنے احباب یہاں آئے ہیں ان میں سے بہت سے دوسرے گاؤں کے بھی ہیں شاید. تو آپ یہ عزم کیجئے کہ یہ مجلس جب بھی جو ہو رہی ہے ہر مہینے کی تیسری اتوار کو ظہر سے پہلے یہ نظام چل رہا ہے. آپ کوشش کیجئے کہ اپنے مہینے میں ایک مرتبہ، ایسا نہیں کہ ہفتے میں بار بار آپ کو زحمت دی جا رہی ہو، مہینے میں صرف ایک مرتبہ یہ نظام چلتا ہے. یہاں مراقبہ ذکر بھی ہوتا ہے اور بات بھی جو ہے تھوڑی بات رکھی جاتی ہے. تو آپ شریک ہونے کی کوشش کریں اور پھر جو معمولات یہاں بتائے جا رہے ہیں ان معمولات پر عمل شروع کر دیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اور انشاءاللہ یہاں اس بستی کے اندر جو ہے ذکر کرنے والوں کی ایک تعداد جو ہے پیدا ہوگی. ہمارے گھروں میں بھی جو ہے نور آئے گا، ہماری زندگیوں میں جو ہے برکتیں آئیں گی. تو کریں گے بھی سب لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ وہ بھی ہے نا اس میں تعارف وغیرہ بھی. جی جی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ. بھائی تھوڑی دیر جو ہے نا
لائٹ بند کر دیجئے اور تھوڑی دیر ہم جو ہے نا ذکر قلبی کریں گے۔ ذکر قلبی یہ جو ہے نا سلسلے نقش بندیہ کا ایک اہم ترین عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصوف کے جو ہے نا 4 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ قادریہ ہے، ایک سلسلہ چشتیہ ہے، اور ایک سلسلہ سہروردیہ ہے، اور ایک سلسلہ جو ہے سلسلے نقش بندیہ ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو سلسلہ تھا وہ یہی نقش بندی سلسلہ تھا۔ تو اس سلسلے کے اندر کیا ہوتا ہے، ذکر جو کیا جاتا ہے وہ دل سے ذکر کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے ذکر جو ہوتا ہے اس کو ذکر جہری کہتے ہیں اور ذکر لسانی کہتے ہیں، اور جو ذکر دل سے ہوتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تو ذکر قلبی کا طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اتر رہا ہے اور وہ نور میرے دل میں سما رہا ہے، اور اس نور کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کی غلاظت اور گندگی جو ہے نکل رہی ہے، یہ تصور کرنا۔ اس تصور کا بھی آدمی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ آسمان سے اوپر سے اللہ کا ایک نور آ رہا ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا نور آتا ہے، یہ تو بالکل طے ہے، فرشتے جو ہے نا گھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک نور اتر رہا ہے، میرے دل میں سما رہا ہے، میرے دل سے گناہوں کی تاریکی چھٹ رہی ہے، اور میرا دل جو ہے شکرانے کے طور پر اللہ اللہ بول رہا ہے۔ یہ خیال کرنا ہے، زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، بلکہ یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے۔ سارا دار و مدار دل کے اوپر ہوتا ہے۔ دل میں اگر خیر آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی تو پورے اعضاء سے جو ہے نا اچھے اعمال نکلیں گے، اور دل کے اندر اگر جو ہے دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت ہوگی اور شر ہوگا تو اس کا اثر پورے اعضاء پر ظاہر ہوگا۔ تو سارے حضرات آنکھیں بند کر لیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ تصور کیجئے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اللہ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا رحمان یا رحیم یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا رب المستضعفین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا یا رب العالمین۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے کریم مولا، ہمیں آپ ہی کا سہارا ہے۔ اے اللہ، دنیا روٹھ چکی ہے، اے اللہ دنیا والوں نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب کی امت اے اللہ پوری دنیا میں یکا و تنہا ہو گئی ہے۔ اے اللہ، اس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ اسباب ہے، نہ وسائل ہے۔ اے اللہ، ہر طرف اسے دھتکارا جا رہا ہے۔ مولا، آپ ہی آپ کے حبیب کی امت کے پاسبان ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی کا بس سہارا ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا، ہماری اے اللہ
ہماری زبو حالی کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے۔ اے کریم مولا آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا۔ اے کریم مولا، اے اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اے کریم مولا آپ کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں۔ مولا آپ ہمیں بلاتے رہے اور ہم اپنا منہ پھیرتے رہے۔ اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے۔ اے اللہ صبح شام آپ کی نافرمانی کرتے رہے۔ بے شک مولا بڑے قصوروار ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ اے کریم مولا مگر آپ معاف نہ فرمائیں تو کون معاف کرے گا، آپ درگزر نہ فرمائیں تو کون درگزر کرے گا۔ اے کریم پروردگار معاف فرما دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ دلوں میں دین کی بات ڈال دیجئے۔ اے کریم مولا گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل تاریک ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ مولا آپ کے نبی کی بات دل میں اترتی نہیں، مولا آپ کا کلام سنتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں کرتا۔ اے کریم مولا کرم کر دیجئے، مولا رحم فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، مولا دل کے احوال کو بدل دیجئے۔ اے کریم مولا آپ کی بڑی قدرت ہے، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے تو کیسے کیسے ڈاکوؤں کو ہدایت عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے کیسے کیسوں کو مولا اپنی نعمت سے مالا مال کیا۔ مولا حضرت عمر بہت بڑے دشمن اسلام تھے مگر آپ کی رحمت سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اے کریم مولا کیسے کیسے اللہ والے اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو تھے، آپ نے ان پر کرم فرمایا۔ مولا ہم اے اللہ بہت گئے گزرے ہیں، مولا ہم بہت گئے گزرے ہیں مولا مگر آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ مولا آپ ایک مرتبہ نظر رحمت ڈال دیجئے، اے کریم مولا ایک مرتبہ نظر رحمت ڈال دیجئے۔ اے کریم مولا ہمیں تو مولا اے اللہ آپ کے دین کی باتیں کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ آپ کی محبت کی باتیں سنانا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اے اللہ ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اے کریم مولا آپ نے کرم فرمایا، مولا جس کرم سے آپ نے ایمان عطا فرمایا، اے کریم مولا اسی کرم سے مولا ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا مرتے وقت ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اے اللہ خبر میں رسوائی نہ ہو، اے اللہ حشر میں رسوائی نہ ہو، اے کریم مولا آپ کے نبی کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ اے کریم مولا کرم فرما دیجئے، اے کریم مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان کو سلب نہ کر لیجئے۔ اے اللہ ڈر ہوتا ہے، اے اللہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہ ہمارے ایمان کے چھین لیے جانے کا سبب نہ بن جائیں۔ اے کریم مولا معاف کر دیجئے، دل کو پاک کر دیجئے، اے اللہ دل کو صاف کر دیجئے۔ اے کریم مولا اپنا بنا لیجئے، اپنے راستے پہ چلا لیجئے۔ اے اللہ کب تک گنہگاری میں عمر کٹتی رہے گی، اے اللہ گناہوں کی زندگی سے بچا لیجئے۔ اے کریم مولا اپنا راستہ بتا دیجئے، اے کریم مولا ہمارے ہاتھوں کو تھام لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے کریم پروردگار آپ کے بندے آپ کی بندیاں اے اللہ دیر تک آپ کی باتیں سنتے رہے، اے مولا اس لیے سنتے رہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے۔ اے اللہ اے کریم مولا دینی مدرسے کی اے اللہ محبت ہے، اے اللہ اسی محبت نے ان کو دور دور سے یہاں پہنچا دیا۔ اے کریم پروردگار ان کے اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ مولا ان میں بہت سے پریشان ہوں گے، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے کریم مولا اے اللہ آپ کے بہت بندے ہیں، اے کریم مولا ان کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ مولا کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی جو ہے میاں بیوی کے جھگڑوں سے پریشان ہے، اے کریم مولا کوئی ایسا ہے کہ جو اے اللہ جنات و شیاطین کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہے۔ مولا کسی گھر میں بے روزگاری اور روزی کی تنگی کی پریشانی ہے، اے مولا کوئی ماں باپ ایسے ہیں کہ گھروں میں 4-5
اے اللہ شادی لائق بچیوں کی وجہ سے اے اللہ ان کے راتوں کی نیند ٹوٹ چکی ہے۔ اے کریم مولا آپ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے، آپ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے، ایک اے رحم کرنے والے رب سارے اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مولا بہت سے آپ کے بندے بیمار ہیں اے اللہ، الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے کریم مولا وہ دعاؤں کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ اے کریم مولا آپ بڑے مہربان، اے اللہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے مولا، آپ کی محبت ہی کا یہ نتیجہ ہے آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ آپ کو محبت ہے اس لیے آپ نے مولا ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ اے کریم مولا جتنے آپ کے بندے بیمار ہیں مولا ان کو سب کو شفا عطا فرما دیجئے مولا، سب کو اللہ صحت عطا فرما دیجئے اے اللہ، سب کو مولا سکون عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مولا جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں مولا دونوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، سب کو مولا دین پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے مولا برائیوں سے بچا لیجئے مولا، گناہوں سے بچا لیجئے اے مولا، گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے کریم مولا نفس شیطان پیچھے پڑے رہتے ہیں اے مولا، ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں، 2 قدم اے اللہ آپ کے قریب ہوتے ہیں اور پھر نفس و شیطان ہمیں 3 قدم پیچھے کر دیتے ہیں۔ اے مولا کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے اے اللہ، کب تک نحوست ہمارے ساتھ چمٹی رہے گی اور کب تک مولا ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے مولا، ہمیں نیک توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ہدایت کی بھیک ہمیں ڈال دیجئے اے مولا، ہمیں نیک بنا دیجئے مولا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا، ہمارے دل کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار جتنے آپ کے بندے یہاں آئے ہیں سب کو مولا اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں سب کو شامل کر لیجئے۔ اے کریم مولا یہاں جو محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ، مدرسے کے لائن کی محنتیں اے اللہ، تزکیے کی لائن کی محنتیں اے کریم مولا، تعلیم کے لائن کی محنتیں اے اللہ، دعوت و تبلیغ کی محنتیں، ساری محنتوں کو اپنے کرم سے قبول کر لیجئے مولا۔ ہمیں تو کچھ نہیں آتا مولا، ہم آپ کے نیک بندوں کی نقل کر رہے ہیں اے کریم مولا، ہمیں نہ دعا مانگنا آتا، ہمیں نہ ہے اللہ صحیح کوئی بات بتانا آتا اے اللہ، آپ بڑے مہربان ہیں مولا، آپ سے آپ کی مہربانی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ مولا، ہمیں بھیگ ڈال دیجئے مولا۔ اس مجلس میں بہت سے اللہ کے بندے ہوں گے جن کو آپ پسند فرماتے ہوں گے اے اللہ، جو رات کو آپ کے سامنے اٹھ کر مانگتے ہوں گے اے کریم مولا، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ، معصوم بچوں کی دعائیں قبول کر لیجئے اے اللہ، ماؤں بہنوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اے کریم مولا۔ اتنی دیر تک مولا آپ کی باتیں سنتے رہے اے اللہ، آپ کی محبت کی باتیں سنتے رہے اے اللہ، بہت سے ساتھیوں نے عزم اور ارادہ بھی کیا ہوگا مولا، ان کو قبول کر لیجئے مولا، ان کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے اے کریم مولا، کرم کا معاملہ کر دیجئے، اس ادارے کو قبول کر لیجئے مولا، اس ادارے کی طرف لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دیجئے مولا، یہاں بستی والوں کو اے اللہ زیادہ سے زیادہ اس ادارے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے مولا، ادارے کے ذمہ داروں کو استقامت عطا فرمائیے اے اللہ، ان کی مدد فرما دیجئے اے اللہ، ان کے لیے راستے آسان فرما دیجئے اے کریم پروردگار۔ ہم سب مولا اے اللہ بڑے گنہگار بندے ہیں مولا، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے مولا، آخرت کی کٹھن دشواریاں ہیں اے اللہ، کٹھن مرحلے ہیں مگر ساتھ میں کوئی زیادہ راہ نہیں ہے مولا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیجئے، مرنے کے بعد کے تمام مراحل کو آسان کر دیجئے، عذاب قبر سے بچا لیجئے، حشر کے عذاب سے بچا لیجئے، پل صراط پر سے آسانی سے گزار دیجئے، جام کوثر نصیب فرما دیجئے اے اللہ، جہنم سے بچا لیجئے مولا، جہنم سے بچا لیجئے مولا، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے اے مولا، ہم بہت کمزور ہیں، بڑے ناتوا ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں مولا، ہمیں آپ کا سہارا چاہیے مولا، ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے مولا، اپنے فضل سے بیڑا پار کر دیجئے
دیجئے مولا، ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، ہمارے ساتھ درگزر فرما دیجئے، ہمارے ساتھ صرف نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے، حاضرین کی تمام مرادوں کو پورا فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے مولا۔ نفس شیطان سے بچا لیجئے، اے اللہ خواہشات نفسانی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بہت تھوڑی زندگی رہ گئی مولا، زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا مولا، بہت نادم ہیں، بڑے پشیمان ہیں مولا، سچی توبہ ہمیں عطا کر کے ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں ایک بنا دیجئے مولا، اس بستی میں برکتیں عطا فرما دیجئے، یہاں رحمتیں نازل فرما دیجئے مولا، یہاں جو ہر ماہ مجلس ہو رہی ہے اے اللہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اس کے معاملین کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔